ہن ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو یعنی کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے وہ بازیگر تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہوتے ہیں سب سے بڑے جاہل. آگے بھی آپ کو دکھانے والا ہوں بڑے حوالے، معتبر ترین حوالے آپ کو دکھانے والا ہوں. خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. بے عزت. یہ فضیلت نہیں ہے. یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں نو بچانا ہے تو کیا کرو رات نو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا. کرتب. نعوذ باللہ. یہ کرتب ہی ہے نا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی اس نے زبان استعمال کی ہے کہ وہ بازیگر ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھیں تو آپ ان کو بے عزت ہونے سے بچائیں. اور یہ تو بزرگوں کو وڑنے والی چیز ہے. کس طرح کی زبان. کہتا ہے یہ ان کے کرتب بتاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کرتب دکھاتے ہیں، وہ جوکر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح کی گندی زبان، گستاخانہ یہ لہجہ جو ہے یہ کہاں تک پہنچتا ہے. آج میں آپ کو 7 حوالے دیتا ہوں سند صحیح صحیح اسناد کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے کہ وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے. تو اس کا یہ فتویٰ کہاں تک پہنچتا ہے. میں نے اس پر تحقیق کی ہے، ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا کہ یہ شقاوت ہے یا سعادت ہے. اس نمبر پر آپ واٹس ایپ پہ یہ منگوا سکتے ہیں. اس کو دیکھیں اور پڑھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت کرتے تھے. السنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 صفحہ نمبر 555 میں لکھا ہے یہ. اس کے علاوہ اور کثیر تعداد میں کتب احادیث میں یہ موجود ہے. اور حضرت تمیم داری صحابی رسول ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. سنن الکبریٰ للبیہقی اسناد صحیح 4787 نمبر روایت ہے. ابو حمزہ تابعی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رات کو 2 قرآن پاک پڑھتے تھے اور یہ اجازت دی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. سلیمان بن ترخان التیمی جن کی روایات بخاری میں بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تابعی ہیں. وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور یہ ان کا عمل 40 سال رہا ہے. سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 422. اس کے علاوہ کثیر تعداد میں حوالے ہمارے اس ریسرچ پیپر میں موجود ہیں. محدث ایوب سختیانی تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری مسلم کے راوی اور 107 روایات بخاری میں محدث ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، وہ ساری رات عبادت میں گزارتے تھے. ساری رات ظاہر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ان کا یہ معمول تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے دن اور رات میں. 1000 رکعت. سیر اعلام النبلاء جلد 4 صفحہ نمبر 539. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے. سیر اعلام النبلاء جلد 5 صفحہ نمبر 535. دار کتب العلمیہ بیروت سے یہ کتاب چھپی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کتب میں یہ حوالے موجود ہیں. تو ان تمام صحابہ اور تابعین کے بارے میں یہ زبان استعمال کی جائے گی کہ وہ کرتب دکھاتے تھے، وہ بازیگر تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اس کی یہ باتیں کہاں تک پہنچتی ہے. یہ اس کی جہالت ہے. ایسے جاہلوں سے بچیں جو اللہ کی بات کر رہے ہیں، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ وہ کرتب دکھاتے ہیں، وہ جوکر ہیں، ان کی عزت کو بچانا ہے، ان کو بے عزت ہونے سے بچانا ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں جناب وہ سوتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے. یہ تو وڑنے والی چیز ہے. اس طرح کی گندا لہجہ، گندی زبان، گندا ذہن استعمال کر سکتا ہے. ہمیں باادب بننا ہے. صحابہ کرام کا ادب کرنا ہے، اولیاء کرام کا ادب کرنا ہے، محدثین کا ادب کرنا ہے. ہمیں بے ادب اور بدبختوں سے ہم نے بچنا ہے. اللہ کریم آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے. یہ ہمارا ریسرچ پیپر ہے، منگوائیے، پڑھیے
آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بھی انجینئر مرزا کتنا بد اخلاق اور گمراہ شخص ہے کہ جو اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے صحابہ کے بارے میں اور تابعین کے بارے میں۔ اللہ کریم ہمیں ان شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔